نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے بات کو سن لیا یا اللہ نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کی بات کو، قالوا، جو یہ کہہ رہے تھے، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات کو اللہ نے کیا کر لیا؟ اللہ نے سن لیا۔ سنکتب، ہم ضرور اس کو لکھوا لیں گے یا لکھیں گے، ما قالو، اس چیز کو جو انہوں نے کہی ہے، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے ہم یہ بات اس کو ضرور لکھوائیں گے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو جو ناحق قتل کرتے رہے اس کو بھی لکھوائیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب جلانے والے عذاب کو چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے ہے جو یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش کرے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے، جس کو آگ جلا دے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ تحقیق ایسے رسول مجھ سے پہلے تمہارے پاس آ چکے ہیں، بالبینات، جو واضح اور روشن دلیل لے کر آئے تھے، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، اگر تو اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ فلم قتلتموہم، پھر ان نبیوں کو تم نے قتل کیوں کر کیا؟ فإن کذبوک، پس اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات، تو تحقیق انہوں نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے، جاءوا بالبینات، جو واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تھے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آنے والے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا اجر بدلہ دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، یہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ معزز سامعین، ان آیات طیبات کا جو شان نزول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر یہودی آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ تین بڑے خاندان یہودیوں کے مدینہ میں آباد تھے۔ اسی طرح جو خیبر تھا وہ بھی یہودی وہاں بھی آباد تھے، وہاں بھی یہود رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہودیوں کی طرف دعوتی خطوط بھیجے، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بادشاہوں کی طرف یا زعماء کی طرف، شرفاء کی طرف خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی،
اسی طرح یہودیوں کو بھی خطوط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک خط بنو قینقاع کی طرف بھیجا۔ بنو قینقاع یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے مضافات میں رہتا تھا، 5-6 میل کے فاصلے پر۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تفسیر مظہری اور ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو ایک دعوتی خط تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بھی لکھوائی تھیں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ساتھ یہ بھی لکھوایا تھا کہ تم ایمان لے آؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اور ساتھ جو ہے وہ ان کو دیگر تعلیمات بھی کہیں تھی بتائی تھیں، ان کی طرف بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ چیزیں جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں یہ احکام تمہاری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی لکھائی کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن یہ دو۔ اچھا معزز سامعین، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر بنو قینقاع کے پاس پہنچے تو یہودیوں کا اس وقت جو بڑا عالم تھا فخاص ابن عازورہ، یہ جو ہے وہ بیت المدراس کے اندر جو ہے وہ تعلیم و تعلم دے رہا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر سیدھا جو ہے وہ خط ان کے پاس لے گئے۔ اس نے جب خط پڑھا تو اس نے جو ہے وہ کچھ گستاخانہ جملے کہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر اصل میں گستاخی تھے، اور اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اب آپ کا پیغمبر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ فقیر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے؟ اللہ فقیر ہو گئے، اور ہم غنی، ہم مالدار ہیں، اس لیے اللہ تمہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھے؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گستاخی کے الفاظ سنے تو برداشت نہ کر سکے، زوردار ایک تھپڑ اس کے رسید کر دیا۔ اب یہ جو ہے وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اب وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ آپ کی شریعت کے اندر بھی عدل اور انصاف کا حکم ہے، اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تو مجھے بدلہ لے کر دیں، جس طرح تھپڑ انہوں نے مجھے مارا ہے تو میں بھی ان کو تھپڑ رسید کروں گا۔ تو معزز سامعین، اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا، بتلا دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھپڑ مارا ہے وہ دراصل کیوں مارا ہے، اور پھر بتلایا۔ دیکھیے فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے کیا کر لیا؟ سن لیا۔ اللہ نے کیا کر لیا؟ سن لیا۔ قول الذین قالوا، اس آدمی کی بات کو جو یہ کہہ رہا تھا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گئے ہیں، ونحن اغنیا، اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ فقیر ہو گئے اور ہم کیا ہیں؟ ہم مالدار ہیں۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنکتب ما قالوا۔ اچھا یہاں پہ اب دیکھیے کہ یہ اتنے بدبخت تھے کہ یہ اس قرض کو ہی نہ سمجھ سکے کہ اس قرض سے دراصل کون سا قرض مراد ہے۔ اب ہم میں جو ہے وہ ایک عامی مسلمان وہ بھی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ یہاں قرض سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو براہ راست رقم دے دینی ہے، بلکہ کیا حکم ہے؟ کسی غریب کو دیا جائے، کسی یتیم کو دیا جائے، کسی محتاج کو دیا جائے، کسی فقیر کو دے دیا جائے، کسی بیوہ کو دے دیا جائے، جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مجاہدین کو جو ہے وہ دے دیا جائے، علماء کو دیا جائے، طلباء کو کھلایا جائے۔ حکم تو یہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ،
کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن عطا کرے، ایسا قرض کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے واپس لوٹائیں گے۔ اب یہ باتیں جو ہے وہ ہمیں کیا بتلا رہی ہیں کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا قرض مانگ رہے ہیں جو آپ نے اپنوں میں جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ ایک انسان اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر رہا ہے، اپنی برادری اور اپنی جنس کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، لیکن اس پر بھی اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ میں کئی گنا کر کے اس کو واپس لوٹاؤں گا، دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا، دنیا میں الگ سے دوں گا آخرت میں الگ سے دوں گا۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے فقیر ہو، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہیں اور ساری تعریفوں کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے معزز سامعین، اپنی عاجزی یہ اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے۔ الہ العالمین میں ہر طرح کی جو ہے وہ کمزوری میرے اندر موجود ہے، ہر طرح کی میں عاجزی انکساری اس کا اظہار آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور آپ ہر نقص سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ آپ کامل ہیں تو میں ادھورا ہوں، آپ اکمل ہیں میں ناقص ہوں۔ جب اس طرح اعتراف کر کے عاجزی انکساری کا اظہار کر کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا سنکتب، ہم ضرور اس کو لکھیں گے، ہم ضرور لکھیں گے ما قالو، جو اس نے کہا ہے، یعنی اللہ کی شان میں جو اس نے توہین اور اہانت گستاخی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور اس کو لکھیں گے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو جو ناحق قتل کرتے رہے ہم اس کو بھی لکھیں گے۔ ایک اللہ کی شان کے اندر اہانت، اور دوسری اللہ کے برگزیدہ ترین بندے یعنی انبیاء کی شان میں اہانت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو جرم ایسے ہیں یہ معاف، ان کو اللہ بطور خاص لکھوائے گا اور ان کی سزا بھی بطور خاص ان کو ملے گی۔ اور وہ کیا فرمایا، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلانے والے عذاب کو اب چکھو۔ ایسا عذاب جو جلدوں کو جلا دے گا، جو جسموں کو جلا دے گا، جو گوشت پوست کو جلا دے گا، جو ہڈیوں کو جلا دے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے یہ انسان کی ہڈیوں سے آگے جلے گی۔ ایسا نہیں کہ اس آگ سے جسم جلیں گے، بلکہ یہ جسموں سے آگے آگ مزید پھیلے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ عدت، وہ کیا کہا، اب وہ ذہن میں آیت نکل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دہکائی جا رہی ہے، جہنم کو دہکایا جاتا ہے وہ پتھروں کے ساتھ، یعنی وہ آگ کے شعلے کس سے بلند ہو رہے ہیں؟ پتھروں کے ساتھ۔ دیکھیں ایک آگ وہ ہے جو لکڑی کی ہے، ایک آگ وہ ہے جو کسی کاغذ کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں، اور وہ جو ہے وہ شعلے جو کسی پہاڑ سے بلند ہوتے ہیں آتش فشاں، ٹھیک ہے، کتنا اس میں فرق ہے، دیکھ کے خوف آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ جب آتش فشاں لاوے پھٹتے ہیں تو کتنا خوف کے مارے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جہنم کی آگ وہ پتھروں کے اندر سے نکل رہی ہوگی اور انسان کی ہڈیوں کے اندر سے نکل رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے وہ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ اس وجہ سے ہوگا جو ان اعمال کی وجہ سے ہوگا جن کو تم نے تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو تم عمل کر رہے ہو یہ نامہ اعمال میں کیا ہو رہے ہیں؟ محفوظ ہو رہے ہیں، اللہ کے ہاں اعمال پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آج کل پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے، مصائب کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہے، روزگار کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات سے جبریل کے ساتھ حضور تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضور نے دیکھا کہ کچھ فرشتے وہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نیچے سے زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو چیز ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔
تو فرمایا کہ وہ اوپر سے کیا آ رہا ہے؟ فرمایا وہ فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح کے اعمال جائیں گے اس طرح کے وہ وہاں سے فیصلے نازل ہوں. ٹھیک ہے جی، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. تو اس لیے جو آگے دیکھیے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو سخت ترین عذاب ہوگا، جلانے والا عذاب ہوگا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ بندوں نے اپنے اختیار سے جو اللہ کی نافرمانی کی روش بنا لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناشکری کی روش بنا لی ہے اور جو ہے وہ کفر کی روش بنا لی ہے، اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے. اور اسی طرح معزز سامعین آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد کر رکھا ہے اللہ نؤمن، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے لرسول، کسی بھی رسول پر، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ رسول ایسی قربانی ہمارے سامنے کرے جس کو آگ آ کے کھا جائے. اب معزز سامعین دیکھیے کہ پہلے انبیاء جو ہے ان کی شریعتوں میں کیا تھا کہ جب وہ خیرات کرتے، زکوٰۃ کرتے، قربانیاں کرتے تو ایک کھلی جگہ میں ان کو آ کے رکھ دیا کرتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو بالکل بھسم کر دیتی، جلا دیتی. تو یہ نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ اللہ نے اس مال کو قبول کر لیا ہے. اور جس مال کو آگ آ کے نہیں جلاتی تھی تو وہ مال قابل قبول نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نبیوں کی نشانی بتلاتے ہوئے، ان کی کتاب میں تھا کہ انبیاء کی نشانی بتلاتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ قربانی کریں گے، جانور پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ بھیج کے اس کو قبول کر لیں گے. اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں برگزیدہ. تو جب انہوں نے انہی یہودیوں کو دعوت دین دی تو انہوں نے کیا کہا کہ جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کھلے میدان میں آ جاؤ، ایک بیل میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، ایک تم کرو. جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، آگ نے آ کے جلا دیا، گویا کہ وہی حق پر ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. تو آگ آسمان سے آئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کا جو بیل تھا اس کو جو ہے اس نے کھا لیا. اب کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ فوراً اس نبی کی بات کو تسلیم کر لیتے، یہی ہونا چاہیے تھا نا. بجائے اس کے کہ یہ اس نبی کی بات کو تسلیم کرتے، یہ ان کے اور خلاف ہو گئے. اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کو پہاڑوں میں جا کے پناہ لینا پڑی اور وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. اسی طرح بہت سے انبیاء کو انہوں نے ان نشانیوں کے باوجود قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قل، اے میرے پیغمبر، قد جاءکم رسل من قبلی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تحقیق تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی بہت سے ایسے رسول آ چکے ہیں، وبالذی قلتم، جنہوں نے وہی بات کہی جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی. فلیما قتلتموہم، یعنی جنہوں نے وہ کیا جو تم جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تقاضا کر رہے ہو، بالبینات، وہ روشن دلائل بھی لے کر آئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو یہ بھی لے کر آئے. یعنی انہوں نے آپ کے سامنے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، آسمان سے آگ آئی اور اس کو قبول کر لیا. لیکن فلیما قتلتموہم، تم نے اس کے باوجود قتل کیا، تو بتائیے تم نے ان کو کیوں قتل کیا. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو. تو معزز سامعین اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اب ہماری قربانیاں وہ ہم خود جو ہے وہ قربان کرتے ہیں جانور اور کھا جاتے ہیں. اپنی زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اعضاء کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں. اور اسی طرح خیرات ہیں، صدقات ہیں تو ان کی بھی یہی صورت ہے. تو معزز سامعین مال غنیمت ہے تو وہ بھی اسی طرح مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے. پہلی شریعتوں کے اندر یہ سارے کے سارے اموال ان لوگوں پر حرام تھے.
وہ کیا کیا کرتے تھے؟ مال غنیمت ہو، زکوٰۃ ہو، قربانیاں ہوں، وہ سب کا سب ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اس کو بھسم کر دیتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اور بطور نعمت کے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی زکوٰۃ اپنے ہی لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، تم صدقات اپنے ہی لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ تقسیم کر دو، بلکہ کہا کہ اگر تعلیمات دینیہ کیا ہیں کہ اگر اپنے اعزاء اور اقارب رشتہ داروں میں دو گے تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ معزز سامعین، یہ اس امت کے لیے ایک اعزاز اور اکرام ہے۔ پہلی امتوں کے لیے زکوٰۃ کا مال یہ جائز ہے، صدقات کے مال جائز ہے، قربانی۔ اب دیکھیں ہم تو اپنے ہاتھوں سے، ہمیں تو یہ بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کا گھرانہ کنبہ بڑا ہے آپ سارے کا سارا جانور رکھ لیں، کھا لیں، ہمیں تو یہ تک بھی اجازت ہے، اور ثواب مفت میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے بڑا جو ہے وہ انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے میرے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، اگر آپ کی ان تعلیمات کے باوجود یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق انہوں نے آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو جھٹلایا، جاؤ بالبینات، جو بڑی بڑی روشن دلیلیں، روشن معجزات، بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے۔ دیکھیں بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ کیا کم تھے؟ ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے معجزات، مردوں کو زندہ کیا جانا ہے، لا علاج بیماروں مریضوں کے جسم پر ہاتھ پھیر کر ان کو جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر بالکل صحت مند کر دینا ہے، پیدائشی اندھوں کو بینا کر دینا، یہ کیا کم معجزات تھے؟ تو ان تمام معجزات کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا، اور جو ہے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالزُّبُرِ، اور جو بہت جو ہے وہ صحائف بھی لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور بڑی روشن کتابیں بھی وہ لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ تو گویا کہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے اگر یہ آپ کو جھٹلائیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے پاس معجزات بھی تھے، کتابیں بھی تھیں، صحائف بھی تھے، رسائل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور جو عمل تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا پورا تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، دنیا کے اندر کامیابی کا مدار کوئی بھی ہو، کامیابی کا معیار کوئی بھی بنا لیا جائے، لیکن اس دن کامیابی ناکامی کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کو یہاں پہ بیان فرما دیا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، یہ حقیقت میں کامیاب ہوگا۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔